السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ یاسین کو ورڈ بائی ورڈ آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر سیکھنے کی یہ سیریز شروع ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ یاسین کی آیات نمبر 48 سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس آیات کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد پھر اس کو ہجوں سے پڑھیں گے اور پھر اس آیات کی تلاوت کریں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ واو زبر وا، یا زبر یا، ویا قاف کو واو سے ملانا ہے، قاف واو پیش قو، لام واو پیش لو، ویا قولو، نون زبرنا، ویا قولون، میم زبر ما، تا کھڑا زبر تا، متا، ہا کھڑا زبر ہا، ذال کو لام سے ملائیں گے، ذال لام زبر ذل، ہا ذل، واو عین زبر وا، دال پیش دو، ہا ذل وعد، حمزہ نون زیر یہاں پر اخفا کریں گے، آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ کاف نون پیش کو، کو، تا میم پیش تم، تم، صاد کھڑا زبر صا، دال زیر دی، صادی، قاف یا زیر قی، نون زبرنا، صادقین۔ وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گی، اس سے پہلے حروف مدہ ہیں تو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ۔ میم الف زبر ما، یا نون زبر یا، ما یا، زاں پیزو، را واو پیش رو، ما ینظرو، نون زبرنا، ما ینظرون، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، صاد یا زبر صیحہ زبر حا، الا صیحہ، تا واو دو زبر تم، الا صیحتا، یہاں پر ہا اور ہا ہے، وصل کی صورت میں ہم تا کو پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں ہا کو پڑھیں گے، کس طرح الا صیحہ، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اب ہم وقف نہیں کر رہے تو اس کو پڑھیں گے صیحتا، واو الف زبر وا، حا زیر حی، واحی، دال زبردہ، واحدہ، تا دو زبر تا، واحدتا، تا حمزہ زبر تا، واحدتا، تا خا پیش خو، ذال پہ زو، خذو، ہا میم پیش ہم، واحدتا تأخذوہم، واو زبر وا، ہا میم پیش ہم، واہم، یا زبر یا، واہم یا، خاص صاد زیر خص، صاد زیر صی، یا خصی، میم واو پیش مو، یا خصیمو، نون زبرنا، یا خصیمونا، وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گی، اس سے پہلے حروف مدہ ہیں تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما ینظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون۔ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، یاسین زبر یس، فلا یس، تا زبر تا، یستا، طا یا زیر طین، یستطی، عین واو پیش عو، نون زبرنا، یستطیعون، تا واو زبر تو، صاد زیر سی، توسی، یا زبر یا، توسیہ، تا واو دو زبر تم، ادغام کریں گے، یعنی کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر پڑھیں گے۔ صیحتا، واو زبر وا، لام الف مد زبر لا،
ولا حمزہ زیر ای، ولا ای چھوٹی مد ہے تو اس کو ہم نے 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، آگے بھی چھوٹی مد ہے، ان دونوں کو ایک لمٹ میں کھینچنا ہے۔ یا مد کھڑا لام، مد کھڑا زبر لا، ولا الا، حمزہ ہا زبر لام زیر لی، لی، ہا میم زیر ہم، اہلیہم، یا را زبر یارو، جیم زیر جی، یارو جی، عین واو پیش عو، یارو جیعو، نون زبرنا، یارو جیعون، وقف کی صورت میں یارو جیعون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ یہاں پر ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ یہ جو عین کا نشان ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے رکوع، اور رکوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ رکوع آتا کیوں ہے؟ دراصل یہ رکوع اس وقت آتا ہے قرآن پاک میں جب ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو رہا اور اس کے بعد دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا قرآن پاک میں، تو یہ رکوع اس لیے آتا ہے۔ سورہ یاسین میں کل ٹوٹل 5 رکوع ہیں اور اس میں یہ 5 ٹاپک ہیں، آپ نے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ واو زبر وا، نون پیش نو، ونو، فا زیر فی، ونفی، خا زبر خا، ونفخ، فا کو ہم نے صاد کے ساتھ ملانا ہے، یا الف اور لام کو چھوڑ دیں گے، فا صاد زیر فس، صاد واو پیش سو، ونفخ فی السو، را زیر ری، ونفخ فی السوری، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فا ای، ذال الف زبر ذا، فَإِذَا، ہا میم پیش ہم، میم مشدد پر ہمیشہ گنہ ہوگا، ہر حال میں گنہ ہوگا، نون مشدد اور میم مشدد، ہا میم پیش ہم، فَإِذَا ہم، میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل، حمزہ جیم زبر اج، دال الف زبر دا، مین الاجدا، سا زیر سی، مین الاجداثی، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، را با زبر رب، با زیر بی، الا ربی، ہا میم زیر ہم، الا ربہم، ونفخ فی السور فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، یا کھڑا زبر یا، واو یا زبر وئی، قالو یا وئی، لام زبر لا، نون الف زبر نا، قالوا یا ویلنا، میم کے آگے دیکھیں تو یہ چھوٹی سی میم ہے اور اس کے نیچے نون ہے، یہاں پر بھی ایک نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے جس کو کہتے ہیں اقلاب، نون ساکن اور تنوین کے بعد، یہ دیکھیں تیسرا، یہ دوسرا حرف دیکھیں، اگر با آ جائے تو ہم نے تنوین کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھنا ہے، کس طرح؟ مم، مم بعثا، ہجہ کس طرح کریں گے؟ میم میم زبر مم، با زبر با، مم با، عین زبر آ، سا زبر سا، مم بعثا، نون الف زبر نا، مم بعثنا، میم میم زیر مم، یہاں پر گنہ کریں گے، میم میم، را زبر مر، مم مر، قاف زبر قا، دال زیر دی، مم مر قدی، نون الف زبر نا، مم مر قدینا۔ یہاں پر یہ دیکھیں سورۃ یاسین کی آیات نمبر 52 میں دیکھیں تو یہ 3 نشان اوپر نیچے آ رہے ہیں، اوپر والا چھوٹا سا صاد ہے اور نیچے سکتہ ہے اور نیچے میم ہے، ان تینوں نشان کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو اوپر چھوٹا سا صاد لکھا ہوا ہے نا، صاد جیسا، اس کا مطلب ہے وقف منزل اور اس کو وقف منزل بھی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب وقف غفران بھی ہے۔ وقف منزل کا مطلب کیا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام کو جب وحی لے کر آئے نا تو انہوں نے اس وقت یہاں پر کیا کیا؟ سٹاپ کیا، رکے،
ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ وقف غفران۔ وقف غفران کا مطلب کیا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب قرآن پاک کی تلاوت مبارک کرتے تھے تو اس وقت آپ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ سائن انہوں نے لکھا نا تو یہاں پر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہم نے بھی جب یہاں پر آنا ہے نا تو اپنے لیے مغفرت کی یا کوئی بھی ہماری دعا ہو تو آپ یہاں پر آ کر دعا مانگ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ نیچے ہے سکتہ۔ سکتہ کا مطلب ہے رکنا۔ کس طرح رکنا ہے؟ سانس ہمارا درمیان میں نہ ٹوٹے اور آگے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور نیچے والے نشان کا مطلب ہے وقف لازم، یہاں پر ہم نے ہر حال میں وقف کرنا ہے۔ یہاں پر ہم کس ٹاپک کو فالو کریں گے؟ ہم سکتہ کو کریں گے۔ کس طرح؟ من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔